السلام علیکم دوستو آج 18 نومبر 2019 سوموار کا دن ہے۔ دن کی سب سے بہترین خبروں میں آپ سنیں گے کہ اقوام متحدہ میں برطانیہ کے سفیر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری جنگ کی صورت میں دنیا بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہے۔ بھارتی پائلٹ 2.5 ارب کا MiG 29 طیارہ گرا کر فیس بک پر چیٹنگ میں مصروف۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ پر سنگین جنگی جرائم میں ملوث امریکی فوج کے 3 افسران کی سزائیں ختم کرنے پر سابق فوجی آفیسرز برہم۔ سعودی عرب میں میٹھے پانی کا قدیم ترین چشمہ دریافت۔ ایران میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ملک بھر میں جاری احتجاج کے دوران پاسداران انقلاب کا صدر دفتر تباہ اور 9 شہری ہلاک۔ ترکی نے کہا ہے کہ ہم نے روس سے S-400 دفاعی میزائل نظام ہی استعمال کے لیے خریدے ہیں، نہ کہ سجانے کے لیے۔ نئی دہلی میں بڑھتی آلودگی کے پیش نظر مصنوعی آکسیجن ہاتھوں ہاتھ فروخت۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ چل جائے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ شکریہ دوستو۔ اقوام متحدہ میں برطانیہ کے سابق سفیر نے تنازع کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے حقیقی خطرے سے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل میں مدد کرے۔ یہ مستقبل میں جوہری جنگ کی صورت میں بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جوہری جنگ سے برطانیہ کو 20 ارب پاؤنڈ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے برطانیہ پر بھی اثرات ہوں گے اور اس بحران کو حل کرانے کے لیے ہماری خصوصی ذمہ داری ہے، کیونکہ 1947 میں تقسیم بر صغیر کے وقت برطانیہ کشمیر کے حوالے سے اختلافات کو دور کرانے میں ناکام ہو گیا تھا، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے۔ تنازع کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے پورے بر صغیر کی سلامتی خطرے سے دوچار ہے۔ امریکی جریدے میں شائع ہونے والے مضمون میں سر مارک لیان نے خبردار کیا کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی فوجی تصادم کا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے حالیہ اقدامات سے یقیناً مسلم اکثریتی علاقے جموں و کشمیر میں مایوسی اور انتہا پسندی میں اضافہ ہوگا۔ دوستو ادھر بھارتی پائلٹ 2.5 ارب کا MiG 29 طیارہ گرا کر فیس بک چلانے میں مصروف۔ خوش قسمتی سے بچ جانے والے بھارتی پائلٹوں کی تصویر وائرل ہوگی۔ گزشتہ روز بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ طیارہ تباہ ہونے سے قبل دونوں پائلٹس ایجیکٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب بھارتی طیارہ گرنے کے بعد اس کے پائلٹس کی تصویر سامنے آئی ہے، جس میں ایک پائلٹ فیس بک استعمال کر رہا ہے جبکہ دوسرے کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دوستو انڈیا میں مسلمانوں کے ایک گروپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایودھیا بابری مسجد اور رام مندر تنازع میں زمین ہندوؤں کو دیے جانے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کی جائے گی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے میں واضح طور پر غلطیاں ہیں اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست دائر کرنا دانشمندانہ فعل ہوگا۔ سپریم کورٹ نے دوستو اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد کی 277 ایکڑ متنازع زمین کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں سنایا تھا، جبکہ مسلمانوں کو ایودھیا میں ہی کسی نمایاں مقام پر 5 ایکڑ متبادل زمین دینے کا حکم بھی دیا تھا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ بابری مسجد کے نیچے ایک ایسا ڈھانچہ ملا ہے جو اپنی شکل و صورت میں اسلامی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین کے لیے مقدمہ 1961 میں سنی وقف بورڈ نے ایودھیا میں 277 ایکڑ اراضی کی ملکیت کے لیے کیا تھا، جس پر 16ویں صدی سے بابری مسجد تعمیر تھی اور جسے 1992 میں ہندو شدت پسندوں کے ہاتھوں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں مسمار کر دیا گیا تھا۔ مسجد کی مسماری کے بعد انڈیا میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 5000 افراد مارے گئے تھے۔ دوستو ادھر امریکہ میں امریکی صدر ٹرمپ نے سنگین جنگی جرائم میں ملوث امریکی فوج کے 3 افسران کی سزائیں ختم کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے قتل اور جنگی جرائم کے مرتکب 3 اعلیٰ سطح کے امریکی فوج کے افسران کو معاف کر دیا ہے، جس کے بعد ان افسران کی سزا ختم ہو جائے گی اور انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کے حکم سے فائدہ اٹھانے والوں میں امریکی فوج کے فرسٹ لیفٹیننٹ کلنٹ لورینس بھی شامل ہیں، جنہوں نے 2012 کو افغانستان میں
3 افغان شہریوں پر فائرنگ کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں 2 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ شہریوں کے غیر مسلح ہونے کے باوجود کلنٹ لارنس نے اپنے ماتحتوں کو افغان شہریوں کی گرفتاری کی بجائے گولیوں سے بھون ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ معصوم شہریوں کو ہلاک کرنے کا حکم دینے کے جرم میں فرسٹ لیفٹیننٹ کلنٹ لارنس کو 19 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ گزشتہ 6 سال سے اپنی سزا کاٹ بھی رہے تھے۔ تاہم اب امریکی صدر کے حکم کی تعمیل میں کلنٹ لارنس کو رہائی مل جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے اس کے ساتھ ساتھ امریکی فوجی کے اعلیٰ سطح کے سابق رکن اور ویسٹ پوائنٹ کے گریجویٹ میٹ گولسٹین کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا، جن پر 2010 میں طالبان کے ایک مبینہ بم ساز کو گرفتار کرنے کی بجائے فائرنگ کر کے قتل کرنے کا الزام تھا۔ صدر ٹرمپ نے گولسٹین کو امریکی فوج کا ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ گولسٹین کو اپنے ہی ملک کی جانب سے سزائے موت سے بچایا ہے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے امریکی بحریہ کے ایک آفیسر ایڈورڈ کے عہدے سے تنزلی کے حکم نامے کو بھی واپس لے لیا ہے، جن پر عراق میں داعش کے زخمی کم سن شدت پسند کو چاقو کے وار سے قتل کرنے کے علاوہ متعدد معصوم شہریوں کو قتل کرنے کے بعد لاشوں پر کھڑے ہو کر تصاویر بنانے کا بھی الزام تھا۔ ادھر امریکی بحریہ کے سابق ایڈمرل جیمز اسٹیورٹ کا جنگی جرائم میں ملوث فوجی اہلکاروں کی رہائی کے حکم نامے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اچھی مثال قائم نہیں کی۔ ان اہلکاروں کو فوجی ٹرائل کے بعد سزائیں دی گئی تھی اور صدارتی حکم سے فوجی ٹرائل سسٹم پر حرف آتا ہے۔ دوسری جانب نیٹو اتحادی افواج کے سابق کمانڈر پیٹ بٹی نے بھی امریکی صدر کے فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے فوجی اہلکاروں کو معافی دینا فوجی نظام پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے کے مترادف اور نظم و ضبط اور قانون کی عملداری کی توہین ہے۔ دوستو، ادھر سعودی عرب کے وسط میں میٹھے پانی کا قدیم ترین چشمہ دریافت ہوا ہے۔ سعودی عرب کے تاریخی مقامات کی تصاویر جمع کرنے کے شوقین فوٹوگرافر عبداللہ فارس نے اپنی تصاویر میں ملک کے وسط میں میٹھے پانی کے ایک قدیم ترین کنویں کا سراغ لگایا ہے۔ پانی کا یہ کنواں نہ صرف سعودی عرب بلکہ جزیرہ العرب کا قدیم ترین کنواں تصور کیا جاتا ہے۔ حفص نامی یہ کنواں میٹھے پانی کا پرانا کنواں ہے۔ یہ مصنوعی کنواں نہیں بلکہ یہاں سے قدرتی طور پر پانی پھوٹ کر باہر نکلتا ہے اور نہ صرف آس پاس کے کھیتوں کھلیانوں کو سیراب کرتا ہے بلکہ وہاں سے گزرنے والے مسافروں، راہگیروں اور عام شہریوں اور ان کے مویشیوں کی پیاس بھی بجھاتا رہا ہے۔ دوستو، ادھر ایران میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ملک بھر میں جاری احتجاج کے دوران پاسداران انقلاب کے زیر انتظام صدر دفتر کو آگ لگا دی گئی ہے۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران پولیس کے ہاتھوں طاقت کے استعمال کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایرانی مظاہرین کی طرف سے نہ صرف ملیشیا کے مرکز کو آگ لگا دی بلکہ اس کی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہے، جبکہ اہواز شہر میں پولیس کی طرف سے مظاہرین کے خلاف کیے گئے حملوں میں 13 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں 53 شہروں میں مظاہرے ہوئے، ان میں سے کئی مظاہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان براہ راست جھڑپیں بھی ہوئیں۔ دوستو، ترکی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ترکی نے روس سے S-400 دفاعی میزائل نظام استعمال کے لیے خریدے ہیں، نہ کہ سجانے کے لیے خریدے ہیں۔ اردوان اور ٹرمپ نے بدھ کے روز واشنگٹن میں مذاکرات کیے تھے جس کا مقصد نیٹو اتحادیوں کے مابین اس ضمن میں بڑھتے ہوئے اختلافات کو دور کرنا تھا۔ بات چیت میں شام کی پالیسی کے علاوہ ترکی کی جانب سے S-400 کی خریداری کے معاملے پر دھمکی کو زیر غور لانا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ S-400 کے نتیجے میں F-35 لڑاکا جیٹ طیاروں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ امریکہ نے متنبع کیا تھا کہ S-400 کی خریداری کے معاملے پر ترکی کو تعزیرات کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ F-35 طیاروں کی تیاری کے پروگرام سے ترکی کو نکال دیا جائے گا۔ ترکی پر ابھی پابندیاں عائد نہیں کی گئی۔ ترکی نے کہا ہے کہ یہ بات قابل فہم نہیں ہے کہ کوئی ملک ایسا نظام صرف دکھانے کے لیے خریدے گا۔ جس نظام کو ہم نے اپنی ضرورت کے تحت خریدا ہے اور جس کے لیے ہم نے بھاری رقم بھی عطا کی ہے، سوچ کا یہ انداز درست نہیں کہ ہم انہیں استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارا روس اور امریکہ دونوں ہی کے ساتھ اتحادی مراسم ہیں۔ ہم ان سمجھوتوں کی حرمت کے پابند ہیں جن پر ہم نے یہ دستخط کیے ہیں۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے اردوان پر زور دیا تھا کہ وہ S-400 نظاموں کو منسوخ کرے، لیکن بعد ازاں اردوان نے کہا کہ ترکی روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوستو، ادھر نئی دہلی میں بڑھتی آلودگی کے پیش نظر مصنوعی آکسیجن فروخت کی جا رہی ہے۔ نئی دہلی میں آلودگی کی سطح کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایسے میں دہلی کے سلیکٹ سٹی وال مال میں ایک آکسی پیور نامی کمپنی لوگوں کو 299 روپے سے یعنی 299 روپے سے لے کر 499 میں 15 منٹ تک آکسیجن کے ذریعے خالص اور تازہ ہوا دے رہی ہے۔
تاکہ لوگ آلودگی کے خطرات سے کچھ بچ سکیں۔ آکسی پیور نامی کمپنی 7 قسم کے فلیور میں خالص ہوا دے رہی ہے، جس میں ہر فلیور کے الگ الگ فائدے بتائے جا رہے ہیں، جس میں لیمن گراس اور اورنج فلیور بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں دوستو، دہلی کی عوام تازہ ہوا خرید رہی ہے۔ آکسی پیور میں کام کرنے والی آرتی نامی خاتون نے بتایا کہ یہ غیر ملکی کانسیپٹ ہے جو بھارت میں لایا گیا ہے۔ اس کا پہلا آؤٹ لیٹ سلیکٹ سٹی مال میں کھلا ہے۔ گاہک جو فلیور پسند کرتا ہے وہ فلیور پائپ کے ذریعے اس کی ناک میں لگا کر آکسیجن دی جاتی ہے۔ اس کے کوئی منفی اثرات نہیں ہیں، تاہم 12 برس سے کم عمر کے بچوں کو یہ آکسیجن نہیں دی جا رہی۔